وہ مسکرائے اور آہستہ سے بولے، ایک دوسرا زاویہ نظر بھی ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ کیا؟ وہ بولے، اللہ کا شکر۔ میں نے عرض کیا، جناب میں سمجھا نہیں۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر بولے، میں آپ کو حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو اس واقعے سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے عرض کیا، جی فرمائیے۔ وہ بولے، حضرت عیسیٰ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو راستے میں دو صاحب ملے۔ ایک صاحب نے آپ سے عرض کیا، میں بدحال ہوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، آپ اللہ سے میرے لیے رزق کی دعا کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ دوسرا شخص آگے بڑھا اور عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس بستی کا خوشحال ترین شخص ہوں، میرے پاس زرخیز زمین ہے، بکریوں اور بھیڑوں کے گلے اور گھوڑوں کے استبل ہیں، میرے پاس خادموں اور غلاموں کا لشکر ہے، اور اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی سے بھی نوازا ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ میرا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزرے، لیکن دنیا داری مجھے اتنی فرصت نہیں دے رہی۔ آپ اللہ سے درخواست کیجیے گا وہ میرے اوپر سے دنیا داری کا بوجھ کم کر دے، تاکہ مجھے وقت ملے اور میں صدقے دل سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ بھی وعدہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو دونوں اشخاص آپ کے راستے میں کھڑے تھے۔ آپ کو دیکھ کر بدحال شخص آگے بڑھا۔ آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے، تم کثرت سے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، تمہیں خوشحالی مل جائے گی۔ اس شخص نے چونک کر آپ کی طرف دیکھا اور غصے سے بولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کیا جس کا میں شکر ادا کروں؟ وہ مڑا اور واپس بستی کی طرف چل پڑا۔ دوسرا شخص آگے بڑھا اور عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے، تم میرے شکر میں کمی کر دو، تمہارا رزق کم ہو جائے گا، یوں تمہیں فرصت مل جائے گی۔ اس شخص نے ایک لمحہ سوچا اور اس کے بعد بولا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا بے تحاشا کرم ہے، میں خود کو اللہ کے شکر سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں؟ وہ بھی مڑا اور بستی کی طرف واپس چلا گیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں چند لمحے تک ان کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ میں نے شرمندہ لہجے میں عرض کیا، جناب مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہکا لگایا اور فرمایا، خوشحالی اور سکون دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو سکون اور اطمینان کا طریقہ سکھایا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے بھی کثرت سے دعا کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، انسان کو دولت اور سکون دونوں درکار ہوتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ دولت جب کسی شخص کے پاس پہنچتی ہے تو اس سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، اور جہاں سکون موجود ہوتا ہے وہاں سے دولت کھسکنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر وہ واحد طاقت ہے جو سکون اور دولت دونوں کو نہ صرف ایک جگہ جمع کر سکتی ہے، بلکہ انہیں سینکڑوں ہزاروں سالوں تک اکٹھے رکھ بھی سکتی ہے۔ تم دنیا میں ان تمام خوشحال، دولت مند اور ترقی یافتہ لوگوں کو بے سکون پاؤ گے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اور تمہیں وہ تمام لوگ پرسکون اور مطمئن ملیں گے جن کی زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے۔ وہ رک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے عرض کیا، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسے فقروں کو ہم اپنی الیکس لیک کا حصہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولے، صرف زبانی کلامی؟ ہم لوگوں نے شکر اور کرم کو اس طرح اپنی روٹین بنا لیا ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہیلو ہائے یا سوری کہتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا، ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی۔ دنیا کا ہر انسان 4,500 بیماریاں لے کر پیدا ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی بیماری کسی بھی وقت متحرک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بیماریوں سے بچا کر رکھا ہے۔ دنیا میں کھانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کھائے ہوئے کو خارج کرنا مشکل ہے۔ پانی کا وہ گھونٹ جو ہم ہمیشہ بے خیالی میں پیتے ہیں، اور رزق کا وہ لقمہ جو ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے نگل جاتے ہیں، ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا اگر یہ ایک لقمہ اور پانی کا یہ گھونٹ ہمارے اندر رہ جائے، قدرت اسے اخراج کی اجازت نہ دے، تو ہمارا کیا حشر ہو؟ تم اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر انسان کے منہ میں تھوک پیدا نہ ہو
تو دنیا کی ساری دولت مل کر بھی تھوک پیدا نہیں کر سکتی۔ ہماری سانس کی نالی میں مسور کے دانے کے برابر رکاوٹ آ جائے، ہمارے حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے اور ہمارے انگوٹھے پر پھوڑا نکلا ہے، یا ہماری ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا ٹوٹ جائے تو ہماری ساری زندگی عذاب ہو جائے اور انسان موت کو اس تکلیف سے 1000 درجہ اچھا سمجھنے لگے۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا جس کی جیب میں 100 روپے ہوں اور اس شخص کے پاس یہ 100 روپے خرچ کرنے کی مہلت موجود ہو۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن قدرت انہیں یہ رقم خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ شاہ ایران کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے تھے، لیکن اس نے آخری زندگی دوسروں کے ٹکڑوں پر گزاری۔ دولت ایک نوٹ کی شکل میں ہو یا اربوں روپے کی چیک بک کی صورت میں، اس کو جو خرچ کر سکے اللہ کا اس پر بڑا کرم ہوتا ہے۔ اور ہاتھ کو دائیں سے بائیں گھما لینا اور اپنے پاؤں میں خود جوتا پہن لینا اور جب چاہنا اور جہاں چاہنا چلے جانا، دنیا میں یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تم کبھی اس شخص سے پوچھو جس کی ٹانگیں اور ہاتھ مفلوج ہیں۔ اور دنیا میں 1 تولہ تھوک کی کیا قیمت ہے، یہ تمہیں صرف وہ بتا سکتا ہے جس کا منہ ہر وقت خشک رہتا ہے اور اسے زبان کو حرکت دینے کے لیے ہر 5 منٹ بعد کیمیکل کا گھونٹ بھرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ تم سب سے پہلے اللہ کی ان نعمتوں کا تسلیم کرو، اس کے بعد صدقے دل سے پوری دنیا کو بتا دو تم پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اور تم اس کرم پر اللہ کے بہت مشکور ہو۔ دنیا میں ان لوگوں سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہوتا جنہیں اللہ ترقی، خوشحالی، رزق، صحت اور عزت سے نوازے اور وہ ہر وقت شکوہ کرتے رہیں، وہ ہر وقت روتے دھوتے رہیں۔ آپ ان سے جب بھی پوچھیں شیخ صاحب آپ کیسے ہیں، تو وہ ہائے مر گئے، برباد ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے، بجلی چلی گئی، پانی نہیں ہے، ملک کی حالت پتلی ہے، ملک برباد ہو رہا ہے، ہمیں پچھلی حکومت نے برباد کر دیا، ہمیں بھارت کھا گیا، ہمیں امریکہ لے کے ڈوب گیا، اور تجارت میں بہت نقصان ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ تم یقین کرو جب انسان 7 بار اللہ کی دی کسی نعمت کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس نعمت سے مزہ اڑا دیتا ہے، اور اس کے بعد انسان کھانا کھاتا ہے لیکن اسے کھانے کا مزہ نہیں آتا۔ اس انسان کے پاس رزق اور دولت تو ہوتی ہے لیکن اس کے لیے اس دولت اور اس رزق کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان ترقی یافتہ اور مشہور تو ہوتا ہے لیکن اس کی شہرت اور ترقی بے رنگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے جو اللہ کی نعمتوں میں رنگ، لذت اور مزہ ڈالتی ہے۔ چنانچہ جب بھی موقع ملے ایک لمبا سانس لو اور دوسروں کو بتاؤ تم پر اللہ کا بہت کرم ہے۔ ہمیشہ یہ کہو اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اور کبھی اللہ کی نعمتوں کی موجودگی میں شکوہ نہ کرو، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں سے محبت اور شکوہ کرنے والوں سے ناراض رہتا ہے۔ وہ رکے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے یہ اللہ کی سلطنت کا 4تھا سیکرٹ ہے، میں پہلے 3 سیکرٹ تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔